اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بات انفاق کے سلسلے میں چل رہی تھی۔ مجھے کچھ دوستوں نے حکم دیا ہے کہ میں امام علی علیہ السلام کی سیرت میں انفاق کے کچھ نمونے آپ کے سامنے پیش کروں۔ شیخ طوسی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص رسول اسلام کی خدمت میں آیا اور آ کر کے اس نے کچھ سوال کیا۔ رسول اللہ کے پاس اس وقت کچھ تھا نہیں دینے کے لیے، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارجاء دیا اور کہا کہ اپنے اصحاب سے کہا، یہ رسول اللہ کی سیرت رہی کہ رسول اللہ نے کبھی بھی کسی سائل کو منع نہیں کیا۔ فَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، رسول اللہ کبھی کسی سائل کو جھڑکتے نہیں تھے، یہ نہیں کہتے تھے کہ میرے پاس نہیں ہے چلے جاؤ، بلکہ کسی نہ کسی صورت میں اس ارجاء دیتے تھے، کسی کے پاس کہتے تھے، کسی سے کہہ دیتے تھے، سفارش کرتے تھے کہ اس کے سوال کو پورا کیا جائے۔ اکثر و بیشتر اہل بیت علیہ السلام کے دروازے پہ بھیجا جاتا تھا سائل کو۔ وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ جو پر برکت ہار کے سلسلے میں ہے۔ ایک مرتبہ اور ایک شخص آتا ہے رسول اللہ کی خدمت میں اور آ کر کے وہ سوال کرتا ہے، یا رسول اللہ کچھ مجھے چاہیے۔ رسول اللہ کے پاس نہیں تھا، رسول اللہ نے کہا کہ میرے پاس تو نہیں ہے، اور اب رسول اللہ کسی ارجاء دینے والے تھے کہ وہ شخص کہتا ہے، یا رسول اللہ یہ پیرہن جو آپ نے پہن رکھا ہے یہ مجھے دے دیے۔ رسول اللہ نے اسے وہ دے دی۔ اس مرتبہ بھی جب یہ شخص آیا، ایک شخص آیا اور آ کر کے اس نے سوال کیا تو رسول اللہ کے پاس نہیں تھا۔ رسول اللہ نے کہا کہ میں دیکھو سوال کرتا ہوں۔ اپنے اصحاب سے کہا کہ کیا کوئی ہے کہ جو اس کے سوال کو پورا کر سکے؟ امام علی علیہ السلام نے کہا کہ میں اسے اپنے گھر لے جاتا ہوں۔ اس کا ہاتھ پکڑا اور گھر لے آئے۔ گھر پہ دق الباب کیا، شہزادی کونین سے پوچھا کہ کیا گھر میں کچھ ہے؟ شہزادی نے کہا کہ بس اتنا ہے کہ بچوں کو کھلا دیا جائے۔ فرمایا کہ چراغوں کو بجھا دو، چراغوں کو خاموش کر دو، آج بچوں کو بھوکا سلا دیں گے مگر اس شخص کو کھلائیں گے۔ وہ جو سائل تھا اس کو کھلایا گیا، اس کو سلا دیا گیا۔ شہزادی، امام علی علیہ السلام اور دونوں بچے بھوکے سو گئے، مگر آپ دیکھیں کہ اس شخص کو کھلایا گیا۔ اب جو صبح ہوئی اور واپس امام علی علیہ السلام مسجد آئے ہیں تو فرط مسرت سے رسول اسلام کا چہرہ چمک رہا تھا، دمک رہا تھا۔ رسول اسلام مسکرا رہے تھے، اپنے سینے میں دونوں ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے امام علی سے کہا کہ یا علی آئیے، میرے سینے سے لگ جائیے، یہ رات میں آپ نے کیا کر دیا کہ آسمان سے سلام پہ سلام اور آیتوں پہ آیتیں آ رہی ہیں۔ یُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ لوگ اپنے آپ پر مقدم کرتے ہیں دوسروں کو، چاہے ان کو خود اشد ضرورت کیوں نہ ہو، خود بھوکے رہ جاتے ہیں مگر کھانا دوسروں کو کھلا دیتے ہیں، دوسروں کو مقدم کرتے ہیں۔ ان کا کیا کہنا ہے؟ امام علی نے کبھی کسی کو جواب رد نہیں دیا۔ یہ دیکھیے کہ جنگ کا میدان ہے، کوئی جنگ ہو رہی ہے مسلسل اور دشمن ہے، رد و بدل چل رہی ہے، اور اس عالم میں امام علی سے وہ سوال کرتا ہے دشمن کہ آپ مجھے تلوار دے دیجیے۔ امام نے اس کو تلوار دے دی۔ اب وہ دشمن ہے بہت ہی زیادہ تعجب میں پڑ جاتا ہے، بہت ہی متعجب ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ یا علی، دشمن کو تلوار نہیں دی جاتی میدان جنگ میں؟ تو مولا نے فرمایا کہ جب تم جنگ کر رہے تھے تو دشمن تھے، لیکن اب تم نے سوال کر لیا ہے تو تم سائل ہو۔ امام کے میرے کرم میں، علی کے کرم میں یہ گنجائش نہیں ہے کہ کوئی اس سے سوال کرے اور علی اس کو جواب رد دے دے، اس کو منع کر دے کہ نہیں ہم نہیں دے سکتے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے امام علی مسلسل دوسروں کی مدد کرتے رہے، دوسروں کو دیتے رہے۔ انفاق کے سلسلے میں اتنی زیادہ روایتیں وارد ہوئی ہیں، اتنے زیادہ واقعات ہیں کہ جس کے بیان کرنے کی گنجائش نہیں ہے کہ سارے کے سارے واقعات کو بیان کیا جا سکے۔ ایک فقیر آتا ہے اور آ کر کے مولا سے سوال کرتا ہے کہ مولا مجھے چند سکے چاہیے ہیں، تقریباً 100 سکوں کا سوال کرتا ہے۔ مولا نے اپنے ایک نمائندے سے کہا کہ اس کی جو یہ کہہ رہا ہے وہ پورا کرو۔ چنانچہ وہ پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ شخص آتا ہے، نمائندہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ مولا آپ نے یہ نہیں بتایا کہ سونے کے سکے دینے ہیں یا چاندی کے سکے دینا ہے، درہم دینا ہے یا دینار دینا ہے۔ مولا نے کہا کہ کلاہما عندی حجران، میرے نزدیک تو دونوں پتھر کے مانند ہیں، میرے نزدیک دونوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جب انسان کے دل میں دولت تقویٰ ہے، دولت ایمان ہے، تو پھر اس کے نزدیک تو مٹی کا ایک ڈھیر ہے، دولت مٹی کا ایک ڈھیر ہے اس کے نزدیک۔ کلاہما عندی حجران، میرے نزدیک حجران پتھر ہو جاتے ہیں، اس کے نزدیک مٹی کا ڈھیر ہو جاتے ہیں۔ کہا کہ میرے نزدیک دونوں کی حیثیت برابر ہے، جو چاہو۔ فرمایا کہ اس فقیر کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ اسے دے دو، وہ اسے دو کہ جو اس کی نیاز کو دور کر سکے، اس کی حاجت روائی کر سکے، وہ جو مانگ رہا ہے اسے وہ دے دو۔ یہ مولا کا کردار ہے، یہ مولا کی سیرت ہے کہ اس طریقے سے مولا مدد کرتے تھے دوسروں کی۔
کبھی جواب رد نہیں دیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ابن زبیر آتے ہیں، اس کو علامہ مجلسی تحریر فرماتے ہیں، ابن زبیر آتا ہے اور آ کر کے مولا سے سوال کرتا ہے اور آ کر کے کہتا ہے کہ میں نے اپنے باپ کی ایک دفتر حساب میں دیکھا، ایک کاپی میں دیکھا کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابو طالب نے 80,000 درہم میرے باپ سے لیے۔ تو امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہارا باپ جھوٹ نہیں بولتا تھا، اگر ایسا ہے تو ٹھیک ہے۔ امام نے اس کو دے دیا، اپنے باپ کی طرف سے، اپنے والد کی طرف سے، حضرت ابو طالب کی طرف سے اس کو دے دیا۔ کچھ دن کے بعد وہ پھر آتا ہے اور آگے کہتا ہے کہ مجھ سے اشتباہ ہوا، اس میں یہ نہیں لکھا ہوا تھا کہ انہوں نے لیا ہے، بلکہ لکھا ہوا تھا کہ میں نے لیا ہے، یعنی خود جناب زبیر نے خود حضرت ابو طالب سے وہ پیسے لیے تھے۔ مولا کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہے تو کوئی بات نہیں، کوئی اشتباہ ہو سکتا ہے، کسی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، میں نے وہ پیسہ اپنے باپ کی طرف سے اس کو معاف کیا، زبیر کو معاف کیا، اور یہ پیسہ کہ جو میں نے تم کو دے دیا تھا یہ بھی میں نے تم کو معاف کیا۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ خدا حافظ۔